أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة حي على الفلاح لا حول ولا قوة الله أكبر الله أكبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه جهنم التي يقذف بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے ذات اقدس کے لیے خاص ہے، جو اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، بگڑے بنانے والا ہے، اور غوث اعظم ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، رنج بخش ہے. درود و سلام امام الانبیاء والی بدران سید الکونین و سید الثقلین
امام الحرمین، امام القبلتین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانے عقیدت پیش کرنے کے بعد میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، اس علاقے کے غیور و بشعور کتاب و سنت کے دیوانوں، پروانوں اور مستانوں، پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، اللہ مالک الانعام نے آج 29 دسمبر 2023 کے عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک کے مقدس موقع پر نارنگ منڈی کے علاقے کے اندر فضیلت الشیخ مولانا حافظ یاسین بٹو صاحب حافظہ اللہ تعالی ورعاہ کے محبت و پیار اللہ اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائی، جن کے توسل سے آج آپ سے ملاقات اور خطبہ جمعۃ المبارک پر رب العالمین نے جمع فرمایا۔ دعا فرماؤ جیسے یہاں جمع ہے، اللہ قیامت والے دن جنت الفردوس میں بھی اسی طرح جمع فرمائے، اور جتنے پیار وثوق محبت کے ساتھ سماعت فرماؤ گے، دعا ہے مسافر ہوں تحصیل جہانیہ منڈی ضلع خانیوال، اتنا لمبا سفر کر کے آپ کو رب کا قرآن اور مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان سنانے آیا ہوں۔ دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو مسجد نبوی کے جمعے پڑھنا نصیب فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، جہنم کی چیخ و پکار آج اس پر میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، توجہ کے ساتھ خطبہ جمعہ سنیں اور یہ اس بات کی طرف توجہ دیں آنے والا مہمان خطبہ جمعہ کے اندر ہمیں کیا قرآن و حدیث کا پیغام دے کر جا رکھا۔ میرے بھائیوں، جہنم جو ہے بہت سخت ٹھکانہ ہے۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی سختیوں سے، جہنم کی ہولناکیوں سے اللہ رب العالمین محفوظ رکھے۔ میرے محترم بھائیوں، جہنم انگارے پھینکے گی جس قدر محلات ہوں گے۔ محلات کی لمبائی دیکھیے، محلات کی چوڑائی دیکھیے۔ جب جہنمی لوگ جہنم کے اندر پہنچ جائیں گے تو یہ جہنم محلات جیسے انگارے پھینکے گی۔ میرے بھائیوں، یہ ہے دعویٰ۔ اس بات کو میں اللہ کے قرآن سے ثابت کروں گا، دعویٰ دوں گا، دلیل پیش کروں گا، قرآن و حدیث کا حوالہ دوں گا۔ میرے محترم بھائیوں، ذرا توجہ ہے نا، ماشاءاللہ بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ جب جہنمی لوگ جہنم کے اندر پہنچ جائیں گے تو جہنم محلات جیسے انگارے پھینکے گی۔ میرے بھائیوں،
آج ہم دنیا میں زندہ ہیں، جس چولہے کے اندر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کھانا بناتی ہیں وہ آگ کا انگارہ میں اور آپ ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر رکھیں، میرا اور آپ کا ہاتھ جل جائے گا کہ بچ جائے گا؟ جل جائے گا نا۔ لیکن وہ جہنم کے انگارے کیسے ہوں گے؟ وہ جہنم کی آگ، سنیے رب کا قرآن سورۃ المرسلات کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں انہا ترمی بشرر کالقصر کأنہ جمالات صفر۔ سورۃ المرسلات اور آیت نمبر 32 انہا ترمی بشرر، بلا شبہ وہ آگ محل جیسے انگارے پھینکے گی، کالقصر محلات جیسے، کالقصر عربی کے اندر محل کو کہتے ہیں۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، بلا شبہ وہ آگ محل جیسے انگارے پھینکے گی۔ کیا بنے گا تیرا میرا جہنم کے اندر؟ اور یہیں پہ بس نہیں، نارنگ منڈی کے قرآن و سنت کے دیوانوں اور پروانوں آگے سنیے، اللہ احکم الحاکمین اعلان فرماتے ہیں کأنہ جمالات صفر، جیسے وہ زرد اونٹنی ہوتے ہیں، ایک سرخ رنگ ہوتا ہے ایک دوسرا زرد رنگ ہوتا ہے، وہ جہنم جو آگ کے انگارے پھینکے گی وہ زرد اونٹ کی طرح ہوں گے، کأنہ جمالات صفر، جیسے وہ زرد اونٹ ہوں، زرد اونٹ ہوں، اس قسم کے وہ انگارے ہوں گے جہنم کے اندر۔ انہا ترمی بشرر کالقصر کأنہ جمالات صفر، بلا صبح وہ جہنم محل جیسے، محل اتنا لمبا تھوڑا ہوتا ہے، جن لوگوں نے محل بنائے دیکھیں 3 منزل 4 منزل 5 منزل 6 منزل کئی منزلیں بنائی ہوتی ہیں، اس کو محل کہتے ہیں۔ اتنا لمبا جہنم کی آگ کا انگارہ، جب جہنمی لوگ جہنم میں پہنچ جائیں گے تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں جہنم اتنے بڑے بڑے انگارے پھینکے گی، اور ان انگاروں کا رنگ، نارنگ منڈی والوں اللہ کے قرآن نے بتا دیا کأنہ جمالات صفر، جیسے وہ زرد اونٹ ہوں۔ اللہ اکبر، کیا بنے گا؟ آج مجھے اور آپ کو اگر جہنم کی ہول نہ کیا، جہنم کی چیخ و پکار، جہنم کا عذاب اگر یاد ہونا، ہم اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کا حق نہ کھائیں، دین سے دور نہ ہوں، بے نماز نہ ہو۔ آج جہنم کا ڈر ہوتا، جھوٹ نہ بولتے، جہنم کا ڈر ہوتا، چھوٹے اور بڑے گناہ نہ کرتے۔ دیکھو نا، اللہ رب العالمین نے میراث کے اندر بہنوں کا حق بھی بتایا ہے، بھائیوں کا حق بھی بتایا ہے، والدین کا حق بھی بتایا۔ یہ ایک مقام ہے۔ دوسرا مقام، جو لوگ کتاب و سنت سے دور ہوتے ہیں نا، جن کا ٹھکانہ، جن کا خاتمہ ایمان پر
مرتے وقت زبان سے کلمہ جاری نہیں ہوتا، وہ کفر کی حالت میں مرتا ہے۔ کس حالت میں مرتا ہے؟ بلند آواز میں بولو، کفر کی حالت میں مرتا ہے۔ اور جہنم کافروں کی گھات میں تیار بیٹھی ہے۔ یہ ہے دعویٰ۔ اب سنیے دلیل۔ اللہ رب العالمین سورۃ النبأ میں فرماتے ہیں، آیت نمبر 21 اور 22، ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا۔ پہلا دعویٰ، جہنم محلات جیسے انگارے پھینکے گی۔ جب جہنمی کی چیخ پکار ہوگی جہنم میں، ثابت کر دیا قرآن سے۔ دوسرا دعویٰ، جہنم کافروں کا انتظار کر رہی ہے، جس کا ابھی میں نے دعویٰ کیا، اب اس دعوے کو ثابت کر رہا ہوں دلیل کے ساتھ، اور وہ دلیل ہے رب کا قرآن، رب کا کلام، رب کا فرمان، رب کا حکم۔ وہ رب کا حکم کیا ہے؟ سورۃ النبأ میں، ان جہنم، یقیناً جہنم، ان، اچھا بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان جہنم، یقیناً جہنم، کانت مرصادا، یقیناً جہنم ہمیشہ سے ایک گھات کی جگہ ہے۔ للطاغین مآبا، یہ جہنم گھات اس کے لیے لگا کر بیٹھی ہوئی ہے، للطاغین، جو سرکش ہیں، جو باغی ہیں، جو قرآن و حدیث کا حکم ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکالتے ہیں، سرکش باغی، للطاغین، سرکشوں کے لیے ہے مآبا، ٹھکانہ۔ دو پوائنٹ ہو گئے، جہنمیوں کی چیخ و پکار۔ دعویٰ نمبر 3، جہنمی لوگ جو ہوں گے نا، جب جہنم میں چلے جائیں گے، وہاں تو نہ ہی ٹھنڈک نصیب ہوگی، نہ پانی نصیب ہوگا۔ دیکھو آج میں جہانیہ منڈی خانیوال سے سفر کر کے آیا ہوں نا، مجھے تھکاوٹ ہوئی۔ آپ کہیں جائیں، آپ کو تھکاوٹ ہوگی نا سفر کے اندر، اور پھر اس موسم کے اندر دھند بھی ہو، کیا ہو؟ بولو بولو، دھند۔ دھند کا نہیں آپ کو پتا کہ دھند کیا ہوتی ہے؟ آپ کے علاقے میں دھند کو کیا کہتے ہیں؟ تو پھر بولو نا، اتنی دھند اور اتنی سردی میں مولانا یاسین وٹو صاحب حافظہ اللہ تعالی ورعا آپ کے ساتھ خطبہ جمعہ کی صورت میں ملاقات کا ایک بہانہ بنایا، تو مجھے سردی لگی۔ آپ کہیں جائیں آپ کو بھی سردی لگے گی، لیکن جہنمیوں کی چیخ و پکار سننے والوں، جب جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، وہاں نہ پانی نصیب ہوگا، نہ ٹھنڈک نصیب ہوگی۔ کیا؟ بولو، میرا نام بولو گے تو میں نے پتہ لگے گا کہ تو آنو کوئی میری گل دی سمجھ آن رہی ہے۔ جہنم کے اندر نہ ٹھنڈک نصیب ہوگی، نہ پانی نصیب ہوگا۔ یہ ممبر رسول ہے، خطبہ جمعہ ہے، اپنی کوئی بات، اپنی طرف سے کوئی بات کروں تو فوراً نیچے اتار لو، آپ کو اجازت دیتا ہوں۔ جب قرآن کی بات آئے، رسول اللہ کی بات آئے، تو پھر مان لو، اپنی اصلاح کر لو۔ میں عرض کر رہا ہوں، جہنم کے اندر نہ ٹھنڈک ہوگی، نہ، یہ بات کہاں لکھی ہے؟ قرآن پاک میں۔
سنیے سورۃ النبع اور آیت نمبر 24، فرمایا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا۔ یہ قرآن ہے نا، لا یذوقون کیا معنی ہے؟ آپ میں سے کوئی قرآن پاک کا ترجمہ جانتا ہے؟ لا یذوقون کا کیا معنی ہے؟ فیہا کا کیا معنی ہے؟ بردن کا کیا معنی ہے؟ ولا کا کیا معنی ہے؟ شرابا اس کا کیا معنی ہے؟ کاش ہم نے کبھی قرآن کو کھولا ہوتا، قرآن کا ترجمہ پڑھا ہوتا تو پتہ ہوتا۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم رمضان کے اندر قرآن کھولتے ہیں اور روزوں میں آگے پیچھے الماریوں میں بند۔ جو قرآن کو نہیں پڑھے گا قیامت والے دن قرآن شکایت کرے گا، اللہ تو نے تو مجھے بندوں کے لیے ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا تھا، لیکن انہوں نے تو مجھے کھول کر بھی نہیں دیکھا۔ یہ قرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، یہ قرآن ایمان والوں کے لیے شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے یہ قرآن۔ لیکن ہم نے قرآن کو کھولا، واللہ عالم آپ کے نارنگ منڈی والے کھولتے ہوں یا نہیں، جہانیہ منڈی والے تو نماز پڑھ کے سیدھا ابھی قاری نے سلام پھیرا نہیں ہوتا تو ہم پہلے نکل جاتے ہیں مسجد اور مدرسے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کے مسجد کے اندر جلوہ افروز ہوتے، ذکر و اذکار کرتے رہتے، اور جب سورج طلوع ہوتا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جاتے تھے۔ اور امام الانبیاء نے فرمایا جو نماز پڑھنے کے بعد، نماز فجر پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھا رہے، ذکر و اذکار کرتا رہے، مسنون اذکار جو ہیں وہ کرتا رہے، اس کے بعد اشراق کے 2 یا 4 نفل پڑھ کے گھر جاتا ہے، اللہ اسے قبول عمرے کا ثواب دیتا ہے، اللہ اسے قبول عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں یہ قرآن آج ہم اس سے فائدہ نہیں حاصل کر رہے تو یہ قرآن شکایت کرے گا قیامت والے دن۔ یہ بات کہاں لکھی ہے؟ قرآن مجید میں وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، رسول بھی کہے گا یا رب، اے میرے رب، میری اس قوم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا تھا، اور جو قرآن پڑھے گا قرآن سفارش کرے گا اس بندے کی، روزہ سفارش کرے گا روزے دار کی۔ لیکن بات دور نکل گئی۔ میں عرض کر رہا ہوں لا یذوقون فیہا برد ولا شراب، لا نہیں یذوقون چکھیں گے، پیئیں گے نہیں پیئیں گے، لا یذوقون فیہا بردن، نہ اس میں کوئی ٹھنڈا چکھیں گے، ولا شراب، اور نہ کوئی پینے کی چیز۔ میں آپ کے پاس مہمان آیا ہوں نا، تو آپ میری خاطر تواضع کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں قاری صاحب چینی کیا ہے جو اگر آپ کو بنا کر دیں، چینی کم یا زیادہ؟ پھر جب چائے بناتے ہیں تو اس کا مزہ زبان پر چکھتے ہیں کہ کہیں چینی زیادہ۔ اللہ اکبر۔ لیکن جہنمیوں کی حالت کیا ہوگی؟
جہنمیوں کی چیخ و پکار کیا ہوگی؟ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ اس میں چکھنے کے لیے ٹھنڈا پانی ہوگا اور نہ کوئی پینے کی چیز ہوگی۔ کیا بنے گا میرا تھا؟ یہاں دنیا میں نارنگ منڈی میں اس کوٹ کا نام کیا ہے؟ بیلا کے اندر صبح سے شام تک یا 24 گھنٹے بھوکے بڑے مشکل سے رہ سکتے ہیں، تو جہنم کی بھوک کیسے برداشت ہوگی؟ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا۔ آگے سنیے جہنمیوں کی چیخ و پکار۔ اور میرے بھائیوں، جہنم میں پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی اور پیپ ملے گی۔ کہو استغفر اللہ۔ یہ بات کہاں لکھی ہے؟ اللہ کے قرآن میں۔ کون سی سورت ہے؟ سورۃ النبع۔ سورۃ النبع کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اَمَّا يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَعِ الْعَظِيمِ۔ آخری پارہ ہے نا جو اما، یہ اس کے شروع میں جو سورت ہے اس کے اندر یہ باتیں اللہ پاک نے لکھی ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ جہنم کے اندر کھولتا ہوا پانی اور پیپ ملے گی۔ سنیے قرآن، فرمایا اللہ نے اس آیت کے اندر جہنمیوں کی چیخ و پکار کے بارے میں ذکر کیا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے الفاظ کون سے ہیں؟ فرمایا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا، إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً یہ الفاظ ہیں اللہ کے قرآن کے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ حمیمن، اللہ حمیمن کا معنی ہے مگر گرم پانی، اللہ حمیمن مگر گرم پانی، وغساقا اور بہتی پیپ ملے گی۔ جہنمیوں کی چیخ پکار۔ لیکن آج افسوس کی بات، نارنگ منڈی والوں، ہمیں تو باقی سارے کام کرنے آتے ہیں، جمعہ فرضی عبادت ہے، فرض عبادت کے لیے میرے اور آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں۔ الا حمیما وغساقا، جہنمیوں کی چیخ و پکار، گرم پانی ملے گا اور بہتی ہوئی پیپ۔ پوچھا جائے گا جہنمیوں کے ساتھ آج ایسا سلوک کیوں کیا جائے گا؟ جواب آیا جزاء وفاقا، جو کچھ یہ کرتے رہے ان کا آج پورا پورا بدلہ دینے کے لیے کیا، پورا پورا بدلہ دینے کے لیے۔ کوئی مت سوچے کہ کسی کا دل دکھا کر یہ جہان تو گزار لیں گے، اگلے جہان کیا بنے گا جہاں ایک ایک رائی کے برابر بھی کسی کا دل دکھایا ہوگا تو اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ ایک مقولہ نا، اوتھے تے ہونے نے عملہ نال فیصلے کسے نہیں ہو، تیری بات یا ذات پوچھا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کا کیا معنی ہے؟ نارنگ منڈی والوں، قیامت والے دن جب اللہ مجھ سے اور آپ سے سوال کرے گا، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرکا، ما غرکا، قیامت والے دن اللہ سوال کریں گے ما غرکا، کیا جواب دیں گے؟ بربک الکریم، اے مسلمان، اے انسان، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرکا، سوالی انداز کے اندر
کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا؟ بے رب کل کریم، عزت والے پروردگار کے متعلق۔ مسلمانوں، آج ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو اس لیے پس پشت ڈال دیتے ہیں کہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ اللہ اکبر۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیا ہو گیا تمہیں؟ تمہاری نگاہوں میں میرے رب کا کوئی وقار نہیں، تمہاری آنکھوں میں میرے رب کا کوئی حیا نہیں، تمہاری آنکھوں میں میرے رب کا کوئی شرم نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہتی پیپ اور گرم پانی ملے گا جہنم کے اندر، جہنمیوں کی چیخ و پکار، اور جو کچھ دنیا میں کر رکھے ہیں اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ اگر نیکیاں کی ہیں تو پھر کیا ملے گی؟ جزا۔ گناہ کریں گے، رب رسول کو ناراض کریں گے، پھر ہم اس کی سزا بھگتیں گے۔ کہاں لکھا ہے؟ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا۔ یہ ذرا ایکو بند کر دیں، جو یہ اندر والے ڈبے ہیں نا، ان کی ایکو بند کر دیں تاکہ پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے۔ چلو اللہ خیر کرے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، کوئی بھی نیکی کریں گے نا، احسنتم لانفسکم، میں کوئی نیکی کروں گا اس کا فائدہ مجھے ہوگا، تم نہیں ہوگا۔ تم جو نیکی کرو گے اس کا فائدہ تمہیں ہوگا، تمہارے بیوی بچوں کو نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نیکی کرتے بدلہ کسی اور کو ملتا۔ یہاں پہ قرآن لانفسکم کبھی نہ کہتا۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، جو کچھ دنیا میں کریں گے اس کا خمیازہ آگے بھگتیں گے، اس کا خمیازہ آگے بولو بھگتیں گے۔ جہنمیوں کی چیخ و پکار سنیے۔ جہنم جو ہے نا، یہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے۔ جہنم کے لوگوں کا ٹھکانہ ہے سرکشوں کا۔ سرکش کسے کہتے ہیں؟ جو رب رسول کو ناراض کر بیٹھتا، جو رب رسول کو اگنور کر دیتا ہے۔ اور یہ جہنم دنیا داروں کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ میری توبہ، یہ جہنم سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، اور یہ جہنم دنیا دار لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ یہ بات کہاں لکھی ہے؟ اللہ کے قرآن میں، اللہ کے قرآن پاک میں۔ سنیے، فرمایا فَأَمَّا مَنْ تَبَعَ، اور نارنگ منڈی والیوں قرآن سن کے بات سمجھ آ رہی ہے؟ فَأَمَّا مَنْ تَبَعَ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى۔ یہ جو قرآن کی آیات پڑھی ہیں، نہ نارنگ منڈی والوں اور اس علاقے کے زندہ دل نوجوانوں، ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى، میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ سرکش کا معنی کیا ہے، آپ چپ رہے۔ یا تو سرکش کا معنی کا پتہ ہے بولتے نہیں، یا نہیں پتہ تو پھر بھی نہیں بولتے۔ اس کا معنی رب کے قرآن نے خود بیان کر دیا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى، جو کوئی حد سے بڑھ گیا، جو کوئی حد سے، یہ حد ہے نا، آپ میں سے لوگ فصل والے ہوں گے، کاشتکاری والے ہوں گے، یہ ہے بننا۔
کہتے ہیں یہ میری حد ہے، اس میری حد سے کوئی آگے نہ بڑھے. جو آگے بڑھتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ لڑائی جھگڑا. جزاک اللہ. اسی طرح جو قرآن اور احادیث کے فرامین سے آگے بڑھ جائے گا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جو حد سے بڑھ گیا، جو حد سے بڑھ گیا، آگے کیا ہے؟ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی. جنہیں سوچیا میں تو مرنا ہی نہیں، میں نے موت آنی نہیں، میرے کول مالا کول موت نے آنا ہی نہیں، میں بیمار ہونا ہی نہیں، میں مرنا ہی نہیں، میں دنیا تو جانا ہی نہیں، میں سدا ساری زندگی ایتھے رہنے. جن لوگوں کا یہ ذہن بن چکے، اللہ کا قرآن ان جہنمیوں کی پہچان کروا رکھا گیا. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جنہوں نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی. دنیاوی زندگی کو کیا مانا؟ حالانکہ جس رسول کا میں نے اور کل کائنات کے لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ، جنہوں آندہ وہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جس شخص نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا ایمان والے بندے کے لیے قید خانہ ہے. لوگوں یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، یہ تیری میری بات نہیں، رب العالمین کے پیارے پیغمبر کا یہ حکم ہے. الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے کیا ہے بھائی؟ قید خانہ. اور کافر کے لیے جنت ہے. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی. اور آگے فرمایا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے. تو ان آیات سے کیا ثابت ہوا؟ کہ جو حد سے بڑھ گیا، جس نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی، جس نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی، اسی بندے کا یہ ٹھکانہ ہے. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ ہے جہنم اور یہ ہے اس کا ٹھکانہ. مسلمانوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جہنم ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جنہوں نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی. اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے الا ان الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا، فرمایا ساری کی ساری دنیا ملعون ہے اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی ملعون ہے سوائے اللہ کے ذکر کرنے والے کے اور معلم کی. دنیا، اگر دنیا کی بات کی جائے نا تو دلائل بہت زیادہ ہیں، لیکن قاری صاحب نے موضوع لگایا جہنمیوں کی چیخ و پکار. تو آگے آئیے، جہنم بدکاروں کا گھر ہے، جہنم گناہ کرنے والوں کا گھر ہے، جہنم ان لوگوں کا گھر ہے جو اللہ رسول کو بھول چکے تھے. کہاں لکھا ہے؟ یہ بھی قرآن میں لکھا، سورۃ الانفطار
سورۃ الانفطار آیت نمبر 14 اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ یہ جہیم ہے فجار کے لیے، یہ جہنم ہے گناہگاروں کے لیے، یہ جہنم ہے بدکاروں کے لیے۔ تو ثابت کیا ہوا نارنگ منڈی والوں کہ جو انسان بدکار ہے، بدکار بدیاں کرنے والا، برائیاں کرنے والا، گناہ کرنے والا، ان کا ٹھکانہ ہے جہنم۔ جب جہنم میں لوگ جہنم کے اندر اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے تو چیخو پکاریں گے، چلائیں گے، کہا جائے گا اللہ مجھے جہنم کے اندر کیوں پھینکا؟ آواز آئے گی وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي الْجَحِيمِ۔ دنیا میں بدکاری کرتے رہے، آج ٹھکانہ جہنم ٹھہرا۔ دنیا میں گناہ کرتے رہے، آج ٹھکانہ جہنم ٹھہرا۔ شیطان کو راضی کرتے رہے، آج ٹھکانہ جہنم ٹھہرا۔ رب العالمین نے ایک قرآن پاک اٹھا دیجئے وہاں سے الماری سے، ایک قرآن نکال دیں بزرگوں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس قرآن کے اندر حکم فرمایا کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان اللہ رب العالمین نے اس قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے اہل ایمان کی جماعت، مسلمانوں کی جماعت، سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو دین اسلام میں داخل کر لو، دین کے اندر ڈھال لو۔ یہ قرآن ہے نا یار، قرآن رب کا کلام ہے۔ آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، قرآن کہتا ہے صبح سے شام تک، یعنی سر سے پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو ڈھال لو اسلام کے اندر۔ میں اور آج آپ نے کتنا ڈھالا ہے اپنے آپ کو اسلام کے اندر؟ اور قرآن تو یہ بھی کہتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی بھی پیروی نہ کرو۔ وہ قرآن تو یہ کہتے ہیں شیطان نے مجھے اور آپ کو ورغلایا۔ نارنگ منڈی والوں، ہمیں فرض عبادت کا نہیں پتا، ہمیں حقوق و واجبات کا بھی نہیں پتا۔ اللہ اکبر۔ تو جہنم ہے بدکاروں کے لیے، جہنم ہے نافرمانوں کے لیے، جہنم کن لوگوں کے لیے؟ بلند آواز سے بولو۔ خطیب بلوا سکتا ہے، پریشان کیوں ہو؟ اگر کوئی سوال کرو کہ قاری صاحب جمعے کے اندر خطیب بلوا سکتا ہے یا نہیں، سوال کرو میں جواب دوں گا۔ جب تک جواب نہ دوں مولانا یاسین وٹو صاحب کے آنے تک مجھے جانے نہ دینا یار، اس سے بڑی آفر اور کیا ہے؟ خطیب بلوا سکتا ہے۔ بولو جہنم گناہگار لوگوں کے لیے ہے، نافرمان لوگوں کے لیے ہے، بدکار لوگوں کے لیے۔ جہنم کی چیخو پکار وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور وہ یقیناً بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ کیا ہے بھائیو؟ بھڑکتی ہوئی آگ۔ کیا بنے گا تیرا میرا جہنم کے اندر؟ آگے آؤ۔ اللہ اکبر۔ جہنم ان لوگوں کے لیے ہے جو مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں، جہنم ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگوں کو ستاتے ہیں۔ جہنم میں لوگوں کی چیخ و پکار ہوگی جہنم کے اندر، اے اللہ
آج مجھے یہ جہنم کا عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ اللہ آج مجھے جہنم میں کیوں داخل کیا؟ تو جواب آئے گا دنیا کے اندر تیرے پاس میرا کلام نہیں ہے، تو نے دنیا میں قرآن نہیں پڑھا، دنیا کے اندر علماء نہیں آئے، اب کسی اور رسول نے تو تھوڑا آنا ہے قرآن حدیث سنانے کے لیے، لا نبی من بعدی، آپ آخری نبی، آپ کے بعد کوئی اور نبی، بولو نارنگ منڈی والوں کوئی اور نبی۔ اب اللہ نے یہ ڈیوٹی علماء کی لگائی، علماء جو صحیح معنوں میں سلف صالحین کے منہج کو جو سمجھنے والے، فہم و فراست والے، یہ نہیں کہ قرآن و حدیث کی فاسدہ تعویلات کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے۔ اب یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ نارک منڈی والوں، آپ مجھ سے کوئی سوال کریں، مفتی صاحب، قاری صاحب، مولانا صاحب اس سوال کا جواب دو، میں مسئلہ چھپا جاؤں اور حق نہ بتاؤں۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا من سئل عن علم، توجہ ہے نا، من سئل عن علم، جس کسی نے سوال کیا کہ علم سے رہنمائی مل جائے، ہدایت مل جائے، قرآن و حدیث سے سبق مل جائے، من سئل عن علم فقتمہ، اگر میں اس کو چھپاتا ہوں، حق مسئلہ بیان نہیں کرتا، الجم من النار یوم القیامہ، قیامت والے دن مجھے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ اللہ میری توبہ، تو جہنمی کی چیخو پکار جب جہنم میں ہوگی، جواب آئے گا تم دنیا میں لوگوں کو تکلیفیں دیتے تھے، آج اپنا انجام چکھو، تم دنیا میں لوگوں کو ستاتے تھے، آج اس کا عذاب چکھو۔ یہ بات کہاں لکھی ہے؟ یہ بھی قرآن کے اندر۔ کیوں؟ میں نے خطبہ جمعہ کے آغاز کے اندر یہ بات کی تھی، دعویٰ کروں گا، دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل دوں گا، جو دلیل دوں گا وہ میرے دعوے کو سچ ثابت کرے گی۔ میں عرض کر رہا ہوں جہنم ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں لوگوں کو ستاتے ہیں۔ یہ بات کہاں لکھی ہے؟ یہ بات سورۃ البروج میں لکھی ہے۔ سورۃ البروج کس بارے میں ہے بھائیوں؟ 30ویں سپارے میں۔ کون سے پارے میں؟ 30ویں پارے میں۔ ہاں فرمایا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلهم جہنم ولهم عذاب الحریق۔ یہ جو قرآن پڑھا ہے نا، جو پہلے دعویٰ کی ہے، دعوے پر دلیل دی سورۃ بروج سے، اب جو آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ سنیں۔ ان الذین، یقیناً وہ لوگ، فتن المؤمنین والمؤمنات، جنہوں نے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو آزمائش میں ڈالا۔ کس میں ڈالا؟ فتن المؤمنین والمؤمنات، مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو آزمائش میں، مشقت میں، تکلیف میں، اذیت میں مبتلا کیا۔ آگے کیا فرمایا؟ ثم لم یتوبوا، ثم لم، مسلمان مردوں کو، مسلمان عورتوں کو، ایماندار مردوں کو، ایماندار عورتوں کو تکلیف پہنچا کے، اذیت پہنچا کے پھر توبہ بھی نہیں کی۔ ثم لم یتوبوا، پھر انہوں نے توبہ بھی نہیں کی۔ فلہم عذاب جہنم، فرمایا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔
ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور جہنمیوں کی چیخو پکار پوچھیں گے اللہ آج ہمیں جہنم میں کیوں ڈالا گیا؟ جواب آئے گا کہ تو دنیا کے اندر مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو اذیت میں، مشقت میں، فتنوں میں، آزمائش میں مبتلا کیا تھا، لوگوں کے رستوں میں کانٹے بچھائے تھے، لوگوں کو دکھ دیا تھا۔ حالانکہ یہ قرآن ہے، اور جس محمد رسول اللہ کا میں نے اور کل کائنات کے لوگوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میرے پیغمبر نے، ہادی نے، مرشد نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی دوسرے کو دکھ نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے۔ مسلمان تو وہ ہے، اور نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، نارنگ منڈی کے مسلمانوں، قرآن و سنت کے دیوانوں، حق پروانوں، تکلیفیں دے کے، آزمائشیں دے کے اپنے آپ کو پھر بھی ہم مسلمان کہلوائیں تو محاسبہ کرنے کی بات ہے۔ تکلیفیں دے کے ثم لم یتوب، پھر توبہ بھی، اللہ سے معافی بھی نہیں مانگی، فرمایا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور آگے فرمایا فَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ یہ دنیا دے اندر لوگوں نے تکلیفاں دے کے پھر اے سمجھو اسی سکھ پاواں گے، نہیں، اللہ جہنم دے اندر ساڑے گا۔ کتے لکھے ہے وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، جو میں ترجمہ کر رہا ہوں، میرے ترجمے پہ یقین نہ کرنا مسلمانوں، جو آپ کے گھروں میں جو قرآن ہو ترجمے والا، اس سے یہ ترجمہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے بھائیوں، جہنمی لوگ جہنم کے اندر موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہی۔ آج دنیا میں کسی کی سانس نہ نکل رہی ہو، آخری وقت ہو، اور وہ تکلیفوں کے اندر میت ہو، بات کی سمجھ آ رہی نا؟ اچھا، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، آپ کے علاقے کا تو پتہ نہیں، ہم سورۃ یاسین مبینوں کے ساتھ پڑھواتے ہیں تاکہ جلدی جان نکل جائے۔ یہ عمل رسول اللہ سے ثابت نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جہنمیوں کی چیخ و پکار، جہنم کی ہولناکیاں، جہنم کے عذاب، جب جہنم میں لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، وہاں موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہیں گے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ رب رکھے گا جہنم میں، کیوں؟ پیچھے آپ سن چکے ہو جزاء وفاقا، پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اگر گناہ کریں گے تو عذاب دیا جائے گا، نیکیاں کریں گے اولئک یسارعون فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں بھاگ کر حصہ لینے والوں میں ہوں گے۔ جن پر اللہ راضی ہوگا ان کو رب بدلہ دے گا تو جنت جیسا گھر دے گا، جنت جیسا۔ دعا کرو خان، یا اللہ آج 29 دسمبر کے خطبہ جمعہ کے اندر تیرے گھر میں جمع ہیں، ہمیں جنت الفردوس میں بھی اسی طرح جمع کر دینا۔ میں عرض کر رہا تھا، جہنمی لوگ جہنم میں موت و حیات کے اندر مبتلا رہیں گے۔ سنیے قرآن، یہ ہے سورۃ الاعلیٰ، جو ہر امام نماز جمعہ کے 2 فرضوں میں جو یہ پہلی سورت پڑھتے سبح اسم ربک، اس سورت کے اندر اللہ پاک نے اس بات کو بیان فرمائی ہے۔ کیا فرمایا؟ الذی یصلی النار الکبریٰ
کی بات ہے، علمی بات ہے، اللہ کرے تیرے دل میں قرآن کی بات اتر جائے۔ ابھی تو میں رسول اللہ کے 10 فرامین لے کر آیا ہوں، لیکن گھڑیاں ساتھ نہیں دے رہی۔ لیکن سورۃ الاعلیٰ کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان فرمایا۔ کیا فرمایا؟ الذی یصلی النار الکبریٰ ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ۔ اب ان آیات کا ذرا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، وہ جو سب سے بڑی آگ میں داخل ہوگا۔ الذی، وہ جو سے مراد جس کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ لیکن آج ہم دنیا کے اندر ایک دوسرے کو جنتی اور جہنمیوں کے فتوے لگاتے ہیں۔ خدا را اللہ کے خوف سے ڈر جاؤ۔ یہ مہمان آپ کا ہاتھ جوڑ کے آپ کو عرض کر رہا ہے، کسی کے اوپر جہنمی کے فتوے، جنتی کے فتوے یہ لگانے چھوڑ دو۔ اس کا علم اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھا ہے، اور وہ جانتا ہے، وہ علیم بذات الصدور، وہی اللہ کی ذات ہے جو دلوں کے بھیدوں کو بھی وہ جانتا ہے، کون جنتی اور کون جہنمی۔ یہ فیصلے اللہ رب العالمین نے قیامت والے دن کر دینے ہیں۔ وہ جو الذی یصلی النار الکبریٰ، وہ جو سب سے بڑی آگ میں داخل ہوگا جہنم کے اندر، ثم پھر لا یموتو، لا یموتو کا کیا معنی ہے؟ نہ تو وہ مرے گا، لا یموتو فیہا، اس بڑی آگ میں، ولا یحییٰ، نہ اس میں زندہ رہے گا۔ میں نے آپ کے سامنے ایک بات عرض کیا نا کہ جہنمی موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہیں گے، یہ دعویٰ تھا۔ دلیل سورۃ الاعلیٰ سے دی، الذی یصلی النار الکبریٰ ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ۔ اور میرے بھائیوں، جہنمیوں کی چیخ و پکار ابھی 21 ہوئے ہیں غالباً، میں انشاءاللہ 25 پر بات کو ختم کر دوں گا۔ جہنم دیکھتی ہوئی آگ ہوگی، جہنم، بولو آپ سارے بولو، جہنم دیکھتی ہوئی آگ ہوگی۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ سورۃ الغاشیہ، سورۃ الغاشیہ۔ فرمایا تصلی نارا حامیہ، تصلی نارا حامیہ، گرم پانی کے اندر میرا رب داخل کرے گا جہنمیوں کو، تصلی نارا حامیہ، گرم آگ میں داخل کرے گا ان جہنمیوں کو۔ اور میرے بھائیوں، جہنم ایسی ہے جس کے اندر نہ تو کسی قسم کی سہولت ہوگی۔ جہنم میں سخت گرم اور گرم چشمے کا پانی پلایا جائے گا۔ اللہ میری توبہ، یہ بات بھی اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کے اندر ارشاد فرمائی۔ سورۃ الغاشیہ، اللہ رب العالمین اعلان فرماتے ہیں، تسقیٰ من عین آنیہ، تسقیٰ من عین آنیہ، وہ تو ایک کھولتے ہوئے چشمے سے پلائے جائیں گے۔ اور جہنمی لوگوں کو جو جہنم میں داخل ہو جائیں گے، جہنم میں کانٹے دار درخت کا کھانا ہوگا۔ ہائے اللہ میری توبہ، یہ بات اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر اعلان فرمایا۔ آیات کون سی ہے؟ فرمایا لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی فیہا جو۔ ان آیات کا ترجمہ کیا ہے؟
لیس لہم طعام، جہنمی لوگوں کے لیے طعام نہیں ہوگا، جہنمی لوگوں کے لیے کھانا، لیس لہم طعام الا من ضریع، ضاد کے ساتھ، مگر خاردار گھاس ہوگی، جہنمیوں کی یہ خوراک۔ اللہ میری توبہ۔ اور آگے کیا فرمایا؟ لا یسمن، جو نہ تو موٹا کرے گا۔ یہ جو ہے ذریع جو خوراک ہوگی نا جہنمیوں کی، یہ جب جہنمی لوگ کھائیں گے، لا یسمن، نہ تو ان کو موٹا کرے گا، ولا یغنی من جوع، نہ بھوک سے کوئی فائدہ دے گا۔ اللہ میری توبہ۔ یہ ہے جہنم، یہ ہے جہنمیوں کی چیخ و پکار۔ اور میرے محترم بھائیوں، جہنم کی آگ چاروں طرف سے گھیرا ڈال دے گی۔ جس طرح میں اور آپ کوئی مجرم بن جائیں، کوئی جرم کا کام کریں، تو پولیس چاروں طرف سے گھیرا ڈال دے، کوئی بندہ نکل سکتا، لیکن جہنم قیامت والے دن جہنم کی آگ چاروں طرف سے انسان کو گھیر لے گی۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ جناب من سورۃ البلد کے اندر لکھا ہے، اور آیات کون سی ہیں؟ 19 اور 20۔ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، هم اصحاب المشأمہ علیہم نار مؤصدہ والذین کفروا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا۔ یہاں پر کافروں کا معنی کیا ہے؟ انکار کرنا۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا، بلند آواز سے بولو، وہ لوگ جنہوں نے میری آیتوں کا، ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ہم اصحاب المشأمہ، وہ دائیں ہاتھ والے ہیں۔ ہم اصحاب یہ قرآن ہے نا، ہم اصحاب المشأمہ، کیا وہی بائیں ہاتھ والے، یہ ہے یمین، یہ ہے شمال۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، سوالی انداز میں اللہ پاک پوچھنا چاہ رہے ہیں، ہم اصحاب المشأمہ، کیا وہی بائیں ہاتھ والے ہیں؟ بائیں ہاتھ والے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ علیہم نار مؤصدہ، ان پر ہر طرف سے آگ بند کی ہوئی ہوگی۔ علیہم نار مؤصدہ، ان پر ہر طرف سے آگ ان کو بند کر کے رکھے گی، کوئی بھی نہیں بھاگ سکے گا۔ اللہ میری تو۔ اور میرے بھائیوں، کتاب و سنت کے دلائل اور بھی بہت زیادہ ہیں۔ یہ زندگی عارضی ہے، میں نے اور آپ نے اس دنیا کو ایک نہ ایک دن چھوڑ جانا ہے، چھوڑنے کے نہیں۔ مجھے اور آپ کو نہیں پتا اللہ کی طرف سے کب بلاوا آ جائے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ عارضی زندگی ہے، متاع قلیل، اس کا تھوڑا فائدہ ہے۔ لہذا اس تھوڑی سی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے، ان سانسوں کو، ان گھڑیوں کو، ان لمحوں کو، ان وقتوں کو غنیمت جانتے ہوئے شیطان کا مقابلہ کریں، رب رحمان اور اس کے رسول کے حکموں کی تابع داری کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں۔ جب اللہ راضی ہو گیا تو بیڑے، اگر اللہ ناراض ہو گیا پھر اللہ نہ کرے اگر میں اور آپ ایسا کوئی گناہ کر بیٹھیں جو رب ہمیں جہنم کے اندر پھینکے گا، تو وہاں کیا حال ہوگا؟
ان میں سے چند احکامات آج آپ نے سنے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اور دعا سے پہلے ارادہ بتائیے، جہنم سے بچنے کے لیے شیطان کا مقابلہ کرو گے؟ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اللہ رسول کے حکموں کی تابعداری کرو گے؟ وہ میرے بھائیو یقین کرو، نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ یہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، نماز فرض ہے، فرض عبادت کو کبھی نہ چھوڑو۔ حکم ہے شریعت کا کہ آپ فرض امام کے ساتھ ادا کرو، جماعت کے ساتھ، نوافل اور سنتیں اپنے گھروں میں جا کر ادا کرو، یہ حکم ہے شریعت کا۔ اور مسلمانوں، نارنگ منڈی کے زندہ دل نوجوانوں، کتاب و سنت کے پروانوں، دیوانوں، سنیے، اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں اگر شرعی عذر کے باوجود آپ نے گھر میں فرض نماز ادا کی تو آپ کی نماز ہے نہیں۔ فرض جب مسجد کے اندر ادا کرو اور نوافل اور سنتے اپنے گھروں میں ادا کرو۔ کیوں؟ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اس تھوڑی سی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے ہم اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کریں گے اور اللہ سے دعائیں کریں گے، اے اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں جنتیوں والے نیک کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور اللہ تو ہم پہ راضی ہو جائے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور جو فوت شدگان ہیں ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔